وہ چیزیں بیان کرو کہ جسے عوام چاہتی ہے، عوام کی جو ضرورت ہو اس پر کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ بھائی میں ولایت پہ اچھا بول سکتا ہوں، میں تورا اچھا پڑھتا ہوں، میں نماز پہ اچھا بول سکتا ہوں، میں روزوں پہ اچھا بول سکتا ہوں تو بھائی میں اس میں بولوں گا، بلکہ ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حالات حاضرہ کا تقاضا ہو اس پر خطاب کرو۔ تو عزیزان محترم، جب یہ پیغام پہنچا تو مجھے بزرگوں کی بات یاد آئی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ حقوق والدین کو چھڑا جائے، کیوں نہ حقوق والدین پر گفتگو کی جائے، کیوں نہ حقوق والدین پر کچھ بیان کیا جائے۔ تو ہم نے بھائی حدیث کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ لوگ کہتے بھائی فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ حسن درجے پر نہیں ہے، بھائی یہ صحیح درجے پر نہیں ہے، یہ مؤثر نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو بھائی ہم نے کتاب خدا کی طرف رجوع کیا۔ کتاب خدا نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے میرے بندے میرے علاوہ کسی کو میری عبادت میں شریک نہ دینا۔ اگر شریک قرار دو گے مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک ظلم عظیم ہے، ظلم کی سزا جہنم ہے، ظالم کی سزا یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ عزیزان محترم، قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دیکھو جہاں پر میری عبادت کرنا اور اسی میں کسی کو شریک نہ قرار دینا، وہیں پر والدین کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ والدین کا خیال رکھنا، یعنی جہاں اللہ اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے، جہاں اپنی کبریائی کی بات کر رہا ہے، جہاں بندے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے سامنے سر تسلیم کر لینا، اتنی بڑی بات، اتنا بڑا موضوع وہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ والدین کو فراموش نہ کرنا، احسان کرتے رہنا۔ اور لوگ نادانی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر یہ سوچ بیٹھے کہ اللہ نے تو کہہ دیا بھائی احسان کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا، احسان کرتے رہنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کریں وہ بھائی اپنے والدین کے ساتھ فیور کریں، یعنی میں ان کے ساتھ اردو والا احسان کر رہا ہوں، کیا مطلب کہ میں ان کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ رحم دلی ہے میری۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ فیور کر ہی نہیں سکتا۔ حقوق والدین کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ انسان والدین کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی فیور کیسے کر سکتا جب ان کا حق ادا نہیں کر سکتا؟ مولا امام شاہرم فرماتے ہیں کہ جب انسان پیٹ میں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ علقہ سے مضغہ کے بعد انسان کا جسم تیار ہوتا ہے۔ جب انسان پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ میں جب اس کی شکل و صورت بننے لگتی ہے وہ حرکت کرتا ہے، بچہ حرکت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ حرکت کرتا ہے اس حرکت کے کرنے سے والدہ کو جو ہلکی سی درد ہوتی ہے، بچہ اس کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن سماج اور معاشرے اور سوسائٹی اور ہمارا خود مولوی حضرات یا طلبا یا جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہی ہے کہ والدین کے حقوق پس پشت ہیں۔ عزیزان محترم، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع کو چھیڑیں، اس موضوع کو پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ ولایت، تبرہ، تولا یہ بعد میں بھی ہوتا رہے گا اور اس پر کام ہو چکا ہے، بزرگوں نے بھی کام کیا۔ جو موضوع جو جوانوں کی ضرورت ہے، بزرگوں کی ضرورت ہے، ایک باپ کی ضرورت ہے، ایک بیٹے کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو إِمَّا يَبْلُغَنَّ الْكِبَرَ، اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا کوئی دونوں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا کبرا، جب وہ بزرگی تک پہنچ جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم خبردار ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کلمہ ہے، دو لفظوں سے بننا ہے، الف اور فے۔ اف، قرآن کہہ رہا ہے تم دو لفظ کا ایک کلمہ بنا اپنے والدین کی شان میں کہنا۔
معاشرے اور سماج کا یہ عالم ہے کہ اف کیا، علماء کہتے ہیں کہ اف کو چھوڑیے، افو تک بات پہنچیے. تو اف اور افو والا بات نہ رہے، قرآن کہہ رہا اف بھی نہ کریے. جب آپ یہ کر لیجیے کہ آپ اف بھی نہ کہیے تو آپ کیا کریے؟ ایسے نہیں، اپنے سانوں کو چھپائے رہیے اپنے سارے کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کانوں کو جھکا دیجیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہیے کہ پروردگار جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحمت نازل کی، میں کھا نہیں سکتا تھا، میں پی نہیں سکتا تھا، انہوں نے کھلایا پلایا، نجاست اور غلاظت میں صاف کیا، اور مجھے انہوں نے حالت شعور تک پہنچایا. دنیا کی ضرورتوں کو انہوں نے ہمارے لیے مہیا کیا، پڑھایا لکھایا. اب تو بھی ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ان پر رحمت نازل فرمائی. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو بچہ کہتا ہے قرآن کہ نماز میں یا جہاں بھی رہتا ہے، یہ جملہ کہتا ہے کہ میرے والدین پر رحمت نازل فرما، تو یہ والدین کے لیے دعا بھی اور دعا بھی. اگر والدین نے بچپن میں اپنے بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اہل بیت کے فراہمی یاد کرائے، 6 سال میں نمازیں سکھانی شروع کر دی، حقوق جو قرآن بتا رہا ہے، ائمہ بتا رہے ہیں، معصومین بتا رہے ہیں، اس پر اپنے بچے کو چلنے کی تلقین کرتا رہا. اور جب یہ بچہ دعا کرے گا، یہ کلمہ کہے گا تو اس کے لیے دعا ہو. لیکن اگر یہی والدین اس کو ویسٹرن کلچر میں لے کے جائیں، مغربی دنیا میں لے کے جائیں، اسی وقت وہی والا معاشرہ، وہی کلچر، وہی باتیں، وہی سب تہذیب اس کے اندر پہنچا دے، تو عزیزان محترم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی والدین اپنے بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا ہے، اس کی اچھی پرورش نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جملہ بددعا ہو. والدین کا ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے. رسول خدا ہے، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، آ کر پیغمبر سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا مال لے لیا. پیغمبر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا مال میرے باپ نے لے لیا. پیغمبر نے اپنا قاصد بھیجا، اس کے باپ کو طلب کر لیا. جب اس کے باپ تک یہ خبر پہنچی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے پیغمبر کے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، تو وہ روتا ہوا اپنے گھر سے چلا. سنیے انسان، مطلب سننے کی بات ہے. روتا ہوا وہ پیغمبر کی طرف چلا اور عربی میں ایک شعر پڑھتا ہوا چلا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب تم چھوٹے تھے، تم کھا بھی نہیں سکتے تھے، تو ہم نے تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا. میں نے اپنے مال کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مال ہے، تم اس کے قریب نہ جاؤ. لیکن جب آج تم اس منزل پر پہنچ گئے کہ تم نے کما لیا، کچھ مال اکٹھا کر لیا، تو تم کہہ رہے ہو کہ میرے مال کو میرے باپ نے دے دیا. یہ کہتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچا. پیغمبر نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے آنکھ میں آنسو ہے. پیغمبر نے اس کے آنکھ کو دیکھا، رحمت للعالمین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. پیغمبر روتے ہوئے پیغمبر نے کہا کہ وہ شعر پڑھ جو پہلے پڑھ رہا تھا، پیغمبر کے اس جملے پر اس نے وہ شعر پڑھا، پیغمبر کے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ جیسے پیغمبر سامان کی بارش کے طریقے سے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پیغمبر نے جھلا کر اس شخص سے کہا کہ دیکھو انتا ومال کا ہے، ابھی تو اور تیرا مال دونوں تیرے پاس ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کہ پاس چلنے والا آدمی نہیں کہہ رہا، کوئی گاؤں میں چلنے والا، بیل چلانے والا عام آدمی نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ آدمی کہہ رہا ہے رحمت للعالمین کہ کہہ رہا ہے کہ اتنی بوئس کو لے کر میں مکار کے اخلاق کہ میں مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو منزل کمال تک پہنچاؤں. وہ اخلاق مند رسول کہہ رہا ہے کہ انتا ومال کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی. تجھ رہتے میں پیغمبر نے کہا کہ تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے بات کے ہیں. کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میرا مال، یہ میری گاڑی، یہ میرا بنگلہ، یہ میری چیز،
حیثیت ہی نہیں ہے دنیاوی چیزوں کی والدین کے سامنے۔ عزیزان محترم، ایک نبی کہ جن کا قرآن میں 12 ذکر آیا، ہر انبیاء سے زیادہ جس نبی کا ذکر آیا اسے جناب موسیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر آیا۔ موسیٰ نبی کوہ طور پر جا رہے ہیں، سورہ حلقہ پڑھتے رہے ہوں گے، کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے بھائی کوئی مقصر تھوڑو نہ ہیں، نبی ہیں، اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں، جن میں پتہ نہیں سورہ حلقہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے یا سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے یا آئے انما پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، آئے مدت پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے موسیٰ وادی مقدس میں چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ آواز ہے اے موسیٰ، فلاں شخص تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ نے کہا پروردگار کون؟ کہا وہی جو گوشت بیچ رہا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، وہ قصاب جو گوشت بیچ رہا ہے، بھیا وہ تمہارا کیا ہوگا؟ پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ نبی بھائی، موسیٰ نبی کلیم اللہ ہے بھائی، موسیٰ نبی کہا ہے میں جو ان لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں بھائی، ان کو میں نے کلمہ بتایا، اللہ کو بتایا، لا الہ الا اللہ بتایا، ان کو نجاست اور طہارت کا طریقہ سکھایا، اور انہی میں سے ایک جو میری برابری کرے، میرا پڑوسی ہو۔ موسیٰ نبی وہ نبی کے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نبی اللہ سے زیادہ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میرا عصا ہے جس سے میں کبھی ساخیں توڑ لیتا ہوں، اسے اپنے جانوروں کو کھلا دیتا ہوں، یہ عصا ہے کہ جس سے میں اژدہا بناتا ہوں جو دشمنوں کے ہتھیار کو نگل جاتا ہے۔ موسیٰ نبی زیادہ اللہ سے بات کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، لطف ملتا ہے موسیٰ نبی کو پروردگار سے باتیں کرنے۔ وہ نبی جب یہ سنا، موسیٰ نبی فوراً اپنے پروردگار کے اس جملے پر پلٹے موسیٰ نبی اور اپنے اس جگہ پر آئے جہاں پر رہا کرتے ہیں، آئے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گوشت کاٹ رہا ہے اور بیچ رہا ہے، نہ اس کے ناپ توڑ میں کمی ہے۔ بھائی کوئی ڈرمروا تھوڑا نہ ہے، داڑھی نہیں کاٹتا ہے، عزیزان محترم جو قصاب ہے بیچ رہا ہے، اور موسیٰ نبی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ نبی دیکھ رہے ہیں وہ بیچ رہا ہے گوشت۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اللہ نے بھیجا ہے، بلکہ اخلاق مند نبی ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے تو اس کو ڈانٹیے نہیں، ڈپٹیے نہیں، بھائی یہ آسانی سے دیکھیے اس میں کیا کرنی ہے، کیا زیادتی ہے، اس کو آسانی سے بتا دیجیے۔ دیکھا موسیٰ نبی نے، اس نے شام ہو گئی، یہاں تک کہ موسیٰ نبی وہاں پر کھڑے تھے، شام ہوئی، اس نے اپنی دکان کو بند کیا، والدین کے حقوق کو سمجھیے عزیزان محترم، اس نے اپنی دکان کو بند کیا، بند کرنے کے بعد چلا اپنے مکان کی طرف، تو موسیٰ نبی اس شخص کے قریب آئے، قریب آ کر کہا کہ مجھے اپنا مہمان بنانا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ شخص میں وہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے، کبھی دیکھا نہیں اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مہمان بنانا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے سچے نبی موسیٰ نے کہا ہے کہ مہمان کو کبھی جھگڑنا نہیں اور خوشی سے مہمان بنایا۔ وہ امت موسیٰ ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے نبی نے کہا ہے کہ مہمان کو جھگڑنا نہیں، لے کر گیا موسیٰ نبی کو اپنے ساتھ، اپنے گھر پہنچا، پانی پلایا، پلانے کے بعد اجازت طلب کی کہ بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ موسیٰ نبی نے اجازت دی، وہ شخص اس صحیفہ کے پاس پہنچا، سنیے والدہ اور والدین کی احترام، پہنچا اس صحیفہ کے پاس، پہنچ کر اس کے ہاتھ کو دھلایا، منہ کو دھلایا، پیر کو دھلایا، یعنی اس کو نصیب کر دیا، طاہر کر دیا، طیب کر دیا، کھانا کھانے کے آداب سیکھیے، ہاتھ کو دھلایا اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بناتا ہے، اس ضعیفہ کو کھلاتا ہے۔ جب کھانا مکمل ہوا، اس ضعیفہ نے اس کو کہا کہ بھائی اپنی گردن کو جھکاؤ، اس نے گردن کو جھکایا، ضعیفہ نے اس کے گوشت میں، اس کے کان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی کہنا شروع کیا، موسیٰ نبی کو دل مچلنے لگا، گھبرانے لگے، موسیٰ کیا کہہ رہے
पता नहीं कौन सी शिकायत कर रही होगी, भूखी थी ये बता रही है, या ये कह रही हो बेटा जल्दी आ जाए करो। मूसा नबी हैं, सोच रहे क्या बात है कि ये ज़ईफ़ा अपने उस शख्स के कान में कह रही। मूसा नबी ये भी नहीं जानते कि बेटी उसकी माँ और उसकी माँ, वरना मूसा नबी तो गैब के बारे में वो तो सब जानते हैं, लेकिन ज़ाहिरा मूसा नबी को ये नहीं पता कि ये कौन। जब वो शख्स आया बाहर, मूसा ने पूछा ये कौन थी? कहा ये मेरी वालिदा थी। कहा क्या कह रही थी? कहा यही कह रही थी मेरे बेटे तुमने मुझे खुश किया, तुमने मुझे खिलाया, तुमने मेरा पेट भरा, जाओ तुम्हें जन्नत में मूसा नबी की हम नसीबी मिले। मूसा नबी का हमसाया परवरदिगार तुमको बनाए। मूसा ने कहा जानना चाहते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? कहा तुम कौन हो बताने वाले? कहा तुमने मूसा को देखा है? कहा नहीं देखा। कहा क्यों नहीं देखा? और वालिदैन की खिदमत करता हूँ, मौका नहीं मिलता कि मूसा नबी को देखूं। कहा जानते हो मूसा कौन है? कहा नहीं जानता। कहा ना मूसा, मैं मूसा हूँ। जानते हो परवरदिगार ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? कहा हाँ बताइए। कहा परवरदिगार ने यही जुमला कहा जो तुम्हारी वालिदा ने कहा कि मूसा तुम्हारा नसीब होगा वो शख्स कि जो गोश्त काटता है। वालिदैन के ये मकाम है अज़ीज़ान मोहतरम, नमाजों में जन्नत नहीं है, रोजों में जन्नत नहीं है, हुसैन करने में जन्नत नहीं है, अली अली करने में जन्नत नहीं है। आप लाखों अली अली करते रहिए, आखिर में अंजाम ये होगा कि इमाम ज़माना की तलवार से कत्ल कर दिए जाएंगे अगर फरमाने इमाम ज़मान पर आपका अमल नहीं होगा। जरूरी यह है कि हम वालिदैन अब अपने इमाम के चेहरे से मोहब्बत न करें, शख्सियत से मोहब्बत न करें, बल्कि उनके फरमान से मोहब्बत करें। उनकी हैसियत तो उस जमाने के लिए थी, लेकिन उनके फरमान इस जमाने के लिए। उन्होंने जो कह दिया वो इस जमाने के लिए। अब वो शख्सियत ज़ाहिरन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बातिनन हर जगह आइमा मौजूद है, लेकिन उनके वो कलमात जो उन्होंने कह दिए वो हर जमाने के लिए हिदायत का जरिया है।